اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو مسیحا ہوتے ہیں، ایک ایسے مسیحا جو انسانوں کو نظر نہیں آتے، وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ اپنے کتنے بڑے بڑے کام کر گئے۔ اتنے پیارے مسیحا ہوتے ہیں اور وہ جب کام کرتے ہیں تو اتنا چھپ کر کرتے ہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کر گئے۔ آج اس صورتحال میں جو اس وقت پورے پاکستان کو ایک مسیحا کی تلاش تھی اور وہ مسیحا سامنے آیا اور مسیحا نے آ کر ہم سب کو ایک ایسا، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسا منظرنامہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے آج ہر انسان یہ سوچ رہا ہے اور اس فکر میں ہے کہ اب ہمارے سارے دن برے گزر گئے اور اچھے دن آ گئے۔ میں اس مسیحا کو سلام کیوں نہ پیش کروں؟ یہ وہ مسیحا ہے جس نے ہمیشہ اپنی اپیرنس سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ وہ مسیحا ہے جس نے ہمیشہ دنیا کے سامنے اپنی تخلیق کو پیش کر کے دنیا کو شرمندہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسیحا ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کو اپنی تخلیقات، اپنے تخیلات اور اپنی یوں کہنا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں جدلیات، اپنی جدلیات سے ہر نقاد کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں اس سے بھی بڑھ کر کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اور ان کا نام ہے طاہر شاہ۔ طاہر شاہ صاحب، انہوں نے ایک اتنا زبردست کام کیا ہے کہ پوری میوزک انڈسٹری کو ریوائیو کر دیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر انہوں نے دنیا کو یہ ثابت کیا ہے کہ میوزیکل انڈسٹری کو جب ریوائیو کیا جاتا ہے، جب میوزک مردہ ہو جاتا ہے تو چہروں پر خوشی بکھیرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ سب سے بڑا کام کیا ہے اور جو میں جس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے پیراڈائز میں سوشل ڈسٹنس کا تصور پیش کیا کہ جنت میں بھی سوشل ڈسٹنس کیسے ہوگا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو شاید ہی کوئی کائنات میں پیش کر سکتا ہو۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ طاہر شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہم ان کا یہ کاوش، ان کی کاوش دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو پیش کیے۔ دیکھیے۔ میں فرشتہ سا انسان ہوں، دل تو میرا پھول کے جیسا، رب کا ہے تارا شکر جو انسان فرشتہ صفت دعا دے جو فرشتہ جہاں میں انسان فرشتہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا فرشتہ، اور ہمیں در حقیقت فرشتوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں سمجھائیں۔ ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمیں آ کے سمجھائیں کہ سوشل ڈسٹنس کیا ہوتا ہے، اور یہ بات جناب طاہر شاہ صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ فرشتے کے ذریعے سمجھا دی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جنت کا تصور یہ ہے کہ وہاں صرف 3 لوگ ہوں گے اور وہ 3 لوگ کسی بھی ایک باغ میں 3 رہیں گے، یہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور اس کے مطابق یہ کہ ہمیں ابھی سے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا ہوگا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اگر ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹنس ابھی سے رکھنا ہوگا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور اب تلاوت قرآن پاک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بابرکت نام، اس کا بابرکت کلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری محمود احمد مدنی صاحب، جامعۃ الازہر سے PhD ہیں، ہمارے بہت قابل احترام ہیں۔ اور آج جو سورہ بقرہ کی ہم آیات کی تلاوت کریں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اور پھر عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کریمہ ہے۔ یہ صرف کوئی ایک آیت کریمہ نہیں ہوتی، ہر آیت کریمہ ہے۔ ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آیت کریمہ، کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے پر اللہ نے کرم نازل فرمایا، اور کرم نازل فرمانے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، تو اس کو آیت کریمہ بالخصوص کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو قرآن الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک کریم ہی کریم ہے، رحیم ہی رحیم ہے، رحمان ہی رحمان ہے۔ قرآن میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں سے کریمی کا شیرہ نہ ٹپکتا ہو، اور بس یہ تو وہ شیرہ حاصل کرنے والوں پر ہے کہ وہ اس کو حاصل کریں۔ آج تلاوت کریں گے ان آیات کی جناب قاری محمود احمد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب سبحان والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم سبحان اللہ۔ واشكروا لي ولا تكفرون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ الحمدللہ۔ جیسا ہم نے تم میں بھیجا اللہ، ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے بے شک، اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، بے شک، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اللہ، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، بے شک، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پیار سے اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تمہیں میں سے، اور وہ اس نے تمہیں پاک کر دیا۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ ہم پاک نہیں تھے، اللہ، اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں رسول پاک، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک، اس لیے ہم کہتے ہیں مدینہ پاک، اس لیے ہم کہتے ہیں مکہ پاک۔ یہ سب پاک ہے، یہاں پاکی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ لگانا بھی گستاخی کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں حدیث میں آپ یہ کوئی لفظ پڑھ لیں کہ آپ کوئی ایسا عمل ہو گیا تو آپ کہیں بھئی یہ ایسی کوئی چیز بات ہو گئی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول پاک ناپاک ہو گئے۔ نہ، بچپن سے کہا ہوا ہے پاک، اللہ، رسول پاک۔ تو جب ہم پاکستان کے بارے میں کوئی بولتا ہے خدا نخواستہ نا پاکستان، تو ہم اس کی آنکھیں نکالنے پر آ جاتے ہیں، تو پھر رسول جو پاک ہی پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ میں نے بھیج دیا، اس نے اب تم کیا کرو، اب تم میری یاد کرو۔ یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ تسبیح پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، یہ یاد نہیں ہے۔
یہ فرض ہے، یاد نہیں ہے۔ پلیز خلط ملط مت کریں چیزوں کو۔ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں نماز پڑھنا نا، یہ تو آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا تھا نماز آپ نے پڑھنی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا، اٹس نیسیسری۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ بھئی یہ لڑکا بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، رشتہ کر دیں، تو کوئی بڑا کام کر رہا ہے صوم و صلات کا پابند ہے؟ صوم و صلات کا تو کام ہی تھا اس کا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس نے۔ اب تو پھر یاد کیا ہوئی؟ میں بتاتا ہوں یاد کیا، حدیث شریف میں آتا ہے، اے ابن آدم تو نے میرے، اے ابن آدم میں جب بیمار تھا تو تو نے میری عیادت کی، اللہ، میں جب بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں جب یعنی میں جب تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا تو نے مجھ سے پوچھا میری تکلیف پریشانی۔ یہ ہے یاد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں مطلب یہ کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس کی عادت کرنے جاؤ، یہ میری یاد ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، یہ میری یاد ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کا درد دور کرو، یہ میری یاد ہے۔ تو آج کرونا میں جو لوگ تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر رہے تو آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی یاد یہ ہے کہ دکھ درد میں کام آؤ اللہ، اور جب تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارا چرچا کرے گا، بے شک، اللہ تمہیں ایسا دیکھیں، چرچا اور شہرت دونوں میں فرق ہے۔ شہرت بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، چرچا صرف اچھا ہوتا ہے، چرچا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ بھائی اس کے تو جہاں بھر میں چرچے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے چرچے نیگیٹو میننگز میں آ رہے ہوں، اس کی تو شہرت ہی خراب ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تو جہاں بھر میں چرچے ہیں، ذکر ہے، چرچا کہتے ہیں ذکر کو۔ تو تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا اور میری ناشکری، اللہ اللہ، یعنی اگر میں تمہارا چرچا کروں، اگر میں تمہارا ذکر کروں، میں کر رہا ہوں تمہارا ذکر، تو پھر میری ناشکری نہیں کرنا، پھر سجدہ شکر میں جانا، مطلب یہ اس کے بعد متکبر مت ہو جانا، اس کے بعد غرور میں مت آ جانا، اس کے بعد یہ مت کہہ دینا کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور میں بڑا اچھا ہوں۔ اس کے بعد عاجزی میں آنا، جھک جانا، جیسا میرا نبی جھکا تھا۔ کیسے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی ریش مبارک اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہی تھی، اتنا آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بھائی یہی پیغام ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو کچھ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے، اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم کچھ آج ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ سیگمنٹ لیکن مجھے آپ سے شکایت ہے، شکایت مجھے آپ سے یہ ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، شکایت یہ کہ نہ آپ مجھے ویڈیوز بھیج رہے، نہ ہی آپ مجھے یہ بتا رہے کہ اس میں اور کیا کیا ہم چیزوں کو آپ انٹروڈیوس کرائیں، نہ ہی آپ کوئی پراسرار واقعات بھیج رہے ہیں، نہ ہی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں روز ای میل ایڈریس، بھائی یہ ذرا بار بار چلا دیجیے گا، مسلسل چلتا رہے، ویڈیوز بھیجیے، بتائیے آپ قرنطینہ میں کیا کر رہے ہیں، یہ بتائیے آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں، یہ بتائیے آپ اور کون سے سیگمنٹ چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنا ایک نیا سیگمنٹ اس میں شروع کیا ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے کچھ الفاظ ہیں وہ کچھ ایسے بولے جاتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، ایسی اردو خراب ہو گئی ہے کہ اس اردو کو میں کوئی صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رہا، نہ ذمہ اٹھا رہا ہوں، میری تو خود اردو، میں طالب علم ہوں، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسے الفاظ بتاؤں۔ فرنگ آصفیہ یہ اردو کی سب سے بڑی، سب سے مستند اور سب سے جامع لغت ہے۔ اس لغت میں سے میں آپ کو ایسے ایسے راز نکال کر دکھاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور علماء کا سیگمنٹ بھی مطلب یہ چینج ہم کرتے رہیں گے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہ ویڈیوز، کچھ ویڈیوز بڑی شاندار ہے، اور یہ لغت کا سیگمنٹ ہوگا۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں کچھ ویڈیوز کی طرف، اور ہم نے جو آپ کے لیے سلیکٹ کیے ویڈیوز، اس میں پہلی ایک ویڈیو ہے بہت توجہ طلب ہے۔ توجہ طلب یوں ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ماحول ہے اس میں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انہیں راشن دے رہے ہیں، ان کی تکالیف دور، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ رفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو،
آپ کو یہ ویڈیوز دکھا رہا ہوں، دیکھیے گا، افسوس کیجیے گا کہ ہمارے ملک میں ایسا بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے 12 کے رہائشی ہیں، ہم لوگوں نے ادھر سے اللہ کی راہ کر دینے کے لیے آٹا منگوایا تھا، اور یہ چیک کرنا اس میں کیا نکلتا ہے۔ یہ آٹا نکلا اور آگے آپ کو نظر آئے گی، دیکھنا پھک نظر آئے گی، بہت زیادہ پھک نظر آئے گی آپ کو، صرف ایک چھاننی میں چاولوں والی پھک جو ہوتی ہے وہ، یہ دیکھیں یہ آٹا نکلا ایک چھاننی میں سے، اور یہ پھک نکلی ہے، آدھا آٹا آدھی پھک۔ 410 روپے کا یہ 10 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں، 10 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں، یہ 410 روپے کا۔ تو آپ کو اندازہ ہوا۔ تو میں یہ جو بھی مل مالک ہے، میں اس مل کا نام نہیں لینا چاہتا، ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ملز کا نام لیں، بس میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہیں تو پلیز اس میں یہ جو آپ جو کوڑا کرکٹ پڑا ہے، میں کوڑا کرکٹ ہی کہوں گا، اس کو نہیں ڈالیں۔ دوسری ویڈیو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مسجد مکہ المکرمہ میں ہے، اور اس مسجد میں ظاہر ہے کہ مساجد میں احتیاط کے پیش نظر بند کی گئی ہیں، لیکن لوگ کیسے تڑپ رہے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ ان کی تڑپ دیکھیے۔ میں قربان ہو گیا اس تڑپ پر، اور میں قربان جاؤں اس تڑپ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ برقرار رکھے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ عزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. تبنا الى الله، رجعنا الى الله. یہ ہے ناظرین محترم وہ محبت، وہ پیار جس کے ہم سب متلاشی ہیں، اور جو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانے والے اس بزرگ کو صحت عطا فرمائے، اور اللہم افتح لی بابواب رحمتک، دروازے کھلیں۔ میں ایک اور آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ عزیز آباد کی ایک مسجد ہے، اور اس مسجد میں جو یہ انتظام کیا گیا ہے، میں پوری انتظامیہ کو اور اس مسجد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے زبردست کام کیا ہے۔ دیکھیے ذرا۔ اور ایک میں آپ کو اور ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ویڈیو بڑے مزیدار ہے، اور جب وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں میں اور سرفراز موجود ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا باتیں ہو رہی ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بھائی تو مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب گھومتے پھرتے ہیں اپنے ہاتھ سے مزے کھانے بنا کے پھر کھا لیتے ہیں۔ اچھا، کل اورنگی ٹاؤن میں بریانی بنانے جا رہا ہوں میں 10 کلو، 10 کلو بریانی بنا سکتا ہوں۔ آپ تو 10 کلو میں حیران ہو گئے مطلب۔ اور سرفراز بھائی یاد ہے کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی سب سے پہلے، آپ کیپٹن بنو گے، اور آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ دوبارہ کیپٹن بنو گے، اور دوبارہ آپ کی قیادت میں پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا۔ سرفراز ہمارا قومی کھلاڑی ہے، سرفراز اپنے آپ کو کوئی کسی ایسی چیز میں نہیں انوالو کر سکتے، یہ ان کے لیے ویسے بھی ضروری ہے کہ ان کو نہ پولیٹیکل ہونا ہے، تو اس کا مطلب ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ سرفراز ایک ایسی جگہ ہے جو غیر سیاسی جگہ ہے، جو ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ میں اس لیے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی ہمارے کھلاڑی کو اس میں انوالو نہ کرے کہ جو کوئی کسی وجہ سے آ گیا ہے۔ یہ ہمارا کھلاڑی ہے، ہمارے پاکستان کا کھلاڑی ہے، اور پاکستان کا فخر ہے، اور اس لیے یہ آئے آپ ایسے۔ تو ظفر صاحب اس وقت علامت بن گئے پورے پاکستان، ہر آدمی ان کو پیار کر رہا ہے، ہر آدمی ان سے محبت کر رہا ہے۔ میں تو بس چلے، میں روزانہ ان کے پاس یہاں پر موجود ہوں، میں کہتا ہوں میں آتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی۔ ظفر بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، سرفراز کو اللہ تعالیٰ پھر سے پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بنائے اور وہ ورلڈ کپ جیتے، اور مجھے اسی طرح لوگوں کی خدمت میں سرگرم رکھیں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اسکائپ کی کال کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں، ہماری مہمان، وہ فیشن انڈسٹری میں، ماڈلنگ میں، اور لمبے قد میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مطلب کوئی ابھی اتنا بڑا آدمی کوئی ہے نہیں، مطلب اتنی بڑی خاتون کوئی نہیں ہے، لمبی مطلب۔ اب نصیر سومرو صاحب مردوں میں سے انتقال کر گئے، یہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور موجود ہے ہمارے ساتھ نادیہ حسین۔ السلام علیکم نادیہ۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ کوارنٹین میں آپ کا قد کچھ بڑا یا ویسے کا ویسا ہے؟ قد تو سیم ہے، لیکن آئی تھنک اب مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ سیم نہیں رہی ہے۔ کیوں آج کل آپ نیل آرٹ وغیرہ نہیں کر پا رہی ہوں گی؟ ہمیشہ آپ اپنے ناخن بڑے خوبصورت رکھتی ہیں، اس میں نیل آرٹ کراتی ہیں، آپ کا سیلون ہے، آپ کا کام ہے، تھوڑا وہ متاثر ہوا ہے؟ جی بہت
بہت متاثر ہوا ہے. اور جو جنرلی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ بزنسز اگر کھولیں گی نہیں, اگر کام نہیں کریں گے بزنسز, اور اگر ہمیں جو ہے وہ نہیں کوئی اس طریقے سے موقع دیا جائے گا واپس سے اپنے بزنسز کو کھولنے کا, تو پھر ہم لوگ اپنی سیلریز جو ہیں وہ پھر کیسے پے کریں. اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہے وہ ایک پیکج آیا ہے, ری فائنانس پیکج ویجرز کے لیے, امپلائرز کے لیے, کہ جو آپ ہم اپنی امپلائیز کو پے کنٹینیو پے کریں اگلے 3 مہینے تک کا جو ہے وہ پیکج ہے, جس میں ہم لوگ اسٹیٹ بینک سے لون لے سکتے ہیں. ناؤ آف کورس وہ لون لینا ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک اچھا قدم آیا ہے, لیکن آف کورس ایک لون ہوتا ہے, اور آگے جا کے بزنس جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا, اور بزنسز کتنا جو ہے وہ پیسے بنا سکیں گی کہ ہم لوگ اتنی ہیفٹی اماؤنٹس اگر ہیں, اگر ہم لوگ اس کو پے بیک کر سکیں نہ کر سکیں. ارے تو ہو یہ جائے گا ساری نادیہ بہت صاحب, آپ پریشان نہ ہو, ساری چیزیں ہو جائیں گی. ابھی تو آپ یہ دیکھیے کیا طریقہ کار اختیار کیا پروردگار نے, اس کا ہمیں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. کراچی میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 40s کی طرف جا رہا ہے, اور اگر یہ درجہ حرارت 14 دن اور برقرار رہا تو کرونا ایٹ لیسٹ کم از کم, مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا, لیکن سندھ سے ختم ہو جائے گا. آف کورس بہت سی تھیوریز ہیں ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ, امیونٹی سے ریلیٹڈ, ڈس انفیکشن سے ریلیٹڈ, لیکن اگر ڈس انفیکشن برقرار رہے, لوگ ڈسٹنس مینٹین رکھیں, یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور اس بات کو انفورس کرانا ضروری ہے. بھلے ہم مساجد بھی کھول دیں. نادیہ میں بتاؤں, نادیہ دیکھیں, آپ نے بہت سی بات کی, لیکن چونکہ آپ سے میرا بڑا ایک گہرا تعلق ہے, اور ہم لوگ اب بہت عرصے سے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, اور ہمارا ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دوست سمجھ کے بات کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, وہ جو آپ سے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ بھی کام کرتی رہی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک متوسط طبقے کے لیے کسی کے لیے کوئی اچھا کام نہ کیا ہو. آپ کو میں بتاؤں کہ جو 80 گز کے گھر ہیں, جو 60 گز کے گھر ہیں, ان میں 12 لوگ رہتے ہیں, ان میں 14 لوگ رہتے ہیں. ہم اور آپ تو یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, سوچے تو ان کو تو ہم اور آپ تو یہ سوشل ڈسٹینس کی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, لیکن وہ گھر, ان کے گھر والوں کو آپ کیسے؟ نہیں, میں گھروں کے اندر کی بات نہیں کر رہی, میں گھروں کے اندر فیملیز تو اکٹھے رہ رہے ہیں, اور گھروں کے اندر ڈسٹینسنگ نہیں, ہم لوگ بھی گھروں کے اندر ہیں, ہم لوگ کوئی ڈسٹینس ایک دوسرے سے نہیں مینٹین کر رہے ہیں. ہمارے بھی بچے جو ہیں وہ ہم لوگ بھی اکٹھے سارے, اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, پلیز میری بات سمجھیں, آپ ڈینٹسٹ ہیں, آپ میری بات سمجھیں. دیکھیں, آپ گھر میں چاہے رہیں یا نہ رہیں, اگر آپ میں کوئی ڈس انفیکٹڈ ہے تو بھلے آپ دور رہیں, آپ کے اندر مسئلہ ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے گھر کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے گھر کی پرابلم نہیں سمجھ رہے. ادھر بھی اگر کوئی ڈس انفیکٹڈ آدمی چلا گیا تو پورے علاقے میں ہو جائے گا, پورے محلے میں ہو جائے گا. بالکل. تو اس لیے میں اب وہ جو چھوٹے گھر ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا سوشل ڈسٹینس, تو میں اب یہ کہنا میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں آبادیوں میں دیکھ کر آیا ہوں, گلی محلوں میں. میں جب ان کو یہ کہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے ایک بہت ہی ایسی صورت لے کر کہ جو جس کو دیکھ کر انسان کو رونا آ جائے, مجھ سے آگے سے اتنا پوچھتا ہے کہ عامر بھائی ہمیں گھر دلا دو. تو اب میں اس کو کیا کہوں گا, میں اس کے لیے کیا کہوں؟ تو اس لیے میں سوشل ڈسٹینس کا لفظ اب اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ ہم حقیقت پسند ہو جائیں. یہ بتائیے کہ کھانا وانا آج کل پکا رہی ہیں, گھر میں کیا بنا رہی ہیں؟ جی کھانا پکا رہی ہوں, جو نارمل ریگولر گھر کے کھانے ہیں, کوئی خاص قسم کے کھانے نہیں جو ہم ہمارے جو بہنوں ہی کہیں گے ظاہر, ان کو کیا کھلا رہی ہیں آپ؟ ریگولر سالن, قیمہ آلو جو میرے بچے کھاتے ہیں, سبزی ہو گئی, پاستا ہو گیا, اگین جو میرے بچے کھا رہے ہیں. زیادہ تر میرا فوکس بچوں کے کھانے پہ ہے کیونکہ وہ لوگ زیادہ تنگ کرتے ہیں. کھائیں گے؟ ہاں, وہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ارے پھر تو آپ میرے جیسے, میں بھی سرلیک کھا جاتا تھا احمد کا شروع میں. بالکل نہیں, وہ کوئی نہیں ہے, بیسک قسم کے کھانے ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. نہیں, آپ کو خیر آپ تو ویسے بھی اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہیں,
اور آج کل مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی تو کوارنٹین میں, جب اب کوارنٹین ختم ہوگا تو میں اس کے فوراً بعد آپ کو دیکھوں گا آ کر. مجھے آپ اگر موٹی نظر آئیں تو پھر آپ سے میں بات کروں گا ذرا صحیح. نہیں, میں اپنے انسٹاگرام پہ لائیو ایکسرسائز کرتی ہوں, اور آج میری 4 بجے کلاس ہے تو میں اپنا انسٹاگرام لائیو پہ کرتی ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی گھر پہ ایکسرسائز کریں اور میرے ساتھ ایکسرسائز کریں. ایکسلنٹ, اس کو کہتے ہیں نادیہ حسین. یہ ہے نادیہ حسین, یہ ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو. ویری گڈ, بہت بہت شکریہ نادیہ بات کرنے کا. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, گھر میں بچوں کے ساتھ اسی طرح ہنستی رہیں, کھیلتی رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کا قد اتنا اونچا کرے, اتنا اونچا کرے, عزت میں بھی, وقار میں بھی, اور ویسے بھی, تاکہ آپ دنیا کی قدآور خاتون بن جائیں. شکریہ. تھینک یو. آمین. تو یہ تھی نادیہ حسین, پاکستان کی مایہ ناز ماڈل, اور ان سے دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. آئیے اب ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, اور جب ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم باورچی خانے کی طرف جا رہے ہیں. تو چلتے ہیں عامر کے باورچی خانے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, اور یہ ہے عامر کا باورچی خانہ, اور یہاں پر تیار ہو رہی ہے چکن کڑھائی. چکن کڑھائی ماشاءاللہ چکن پتیلی میں تیار ہو رہی ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو چکن کڑھائی کہیں گے. اور اس میں بھی کیا کیا ہم کرنے والے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج فرہنگ آصفیہ, مولانا سید محمد احمد دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی فرہنگ آصفیہ, اس میں ایسے ایسے آپ کو اردو کے خزانے, یعنی خزانہ اردو کا ہے, اور اس میں ایسے اردو کے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جو ہم غلط بولتے ہیں. پہلا ورڈ آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نے تیل ڈال دیا ہے, کیونکہ تیل گرم ہونا ہوتا ہے. تو اب تیل ڈال دیا ہم نے, اور یہ اس میں ڈالیں گے ہم کوٹا ہوا لہسن. آواز بڑی اچھی ہوتی ہے لہسن. اور اس کے بعد تھوڑا سا لہسن کو سوتے کر لیں, سوتے نہیں کیا, لہسن کو تیل میں اس کا سواد شامل کر لیں, سوتے کر لیں, سوتے. اور اس کے بعد آئے گا یہ مرغا. میں مرغی کو استعمال نہیں کرتا, ہر جگہ پہ مرغی استعمال ہو رہی ہے. مرغی نہیں, مرغا. ہم دکھواتے ہیں یہ مرغا ہوگا تو ہم پکائیں گے. اور اس کے ساتھ ابھی ہم نے لہسن کے اندر اس کو تھوڑا سا اس میں شامل کر لیا, یعنی لہسن کے سواد مکس ہو جائے. اور اب ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کا ایک لفظ ہم بولتے ہیں عشر عشیر. میں تو عشر عشیر بھی اس کا ہمیں نہیں ملا, یہ صحیح لفظ ہے عشر عشیر. عشر جو زکوٰۃ و عشر ہوتا ہے, اس میں سے عشر ہوتا ہے 10واں حصہ, اور 10ویں کا بھی 10واں حصہ جو ہوتا ہے وہ عشیر ہوتا ہے. جب ہم کسی کہتے ہیں نا میں تو تجھے عشر عشیر بھی نہیں دوں گا, عشر عشیر جو بولتے ہیں, اس کا مطلب میں تو تجھے ایک کوڑ بھی نہیں دوں گا, یا اس کا اتنا حصہ بھی نہیں ملا. یہ صحیح لفظ ہے عشر عشیر, عشر عشیر نہیں ہے, عشر عشیر. پہلا ورڈ آپ کو میں نے سمجھایا ہے فرہنگ آصفیہ میں, عشر عشیر بولا کریں. عشر عشیر نہیں, 10واں حصہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ و عشر کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ عشر عشیر آپ نے سمجھ لیا. ابھی کیا ہوا ہے, ابھی میں آپ کو دوسرا ورڈ بتاتا ہوں. یہ چکن اس کے اندر اب ذرا تھوڑی سی اب پکنی شروع ہو گئی. اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر. کھا جاؤ. ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا پکا لیں, اور پکتے پکتے اگلے ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک لفظ ہے بھیک. بھیک بہت ہی باعزت لفظ ہے, جس کو آپ لوگوں نے بے عزت لفظ بنا دیا. اس کی آپ نے عزت اور وقار میں کمی کرتی ہے. بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عربی میں بھیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں بھیک کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کا رشتہ مانگنا, اس کو کہتے ہیں بھیک عربی میں. اور اردو میں بھیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں تو بھیک کا لفظ ہی نہیں ہے, یہ بھکاری یہ سب اردو میں تو بھیک کا لفظ ہی نہیں ہے. مت کہا کریں کسی کو بھکاری. بھکاری وہ ہے جو آپ کے در پر آ رہا ہے تو آپ کو عزت دے رہا ہے, ورنہ اگر آپ کے گھر پہ بھکاری نہ آئے تو بے عزت ہو گیا آپ.
اب آ جاتے ہیں جلدی جلدی کھانے کی طرف. ہاں جی آج تو اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں لال مرچیں. ہاں ماشاء اللہ کتنی ڈالی. ہاں اس کے بعد ہم یہ لال اب کھا کے دکھاؤ مسلمانوں. یہ ہو گئی سب کھا جاتے تم لوگ ابھی پتہ چلے گا. اب کھا کے دکھانا آج. چلیں جی یہ اچھا یہ ہم نے اس میں مرچیں ڈال دی. اور مرچیں ڈالنے کے بعد اب اس میں جو چیز ڈال رہے ہیں وہ ہے یہ ادرک. ادرک ڈل گیا. ادرک کے ساتھ دہی ڈل گیا. دہی ہوتی نہیں ہے, دہی ہوتا ہے. دہی ہوتا ہے. دہی دودھ سے بنتا ہے. دودھ ہوتی نہیں ہے, دودھ ہوتا ہے. دہی کو دہی آ گئی, دہی لے آئے. دہی کیسی تھی؟ دہی ہوتا ہے بھائی. اس کو بھی خود ہی بنا دیا مؤنث. کچھ تو سمجھ لو بھائی. اب ہم نے اس میں ادرک ڈال دیے اور ادرک ڈالنے کے بعد دہی ڈالا ہے. دہی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا. اردو صحیح بولنا مشکل بات ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں اردو صحیح بولی نہیں جاتی, بول چال ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین لغات عطا فرمائی. بالکل بھی فیروز اللغات کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. آپ پڑھیے فرنگ آصفیہ, لغت جہانگیری, یہ وہ ساری لغات ہیں جن کو آپ پڑھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب یہ 1800 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے. اگر یہ ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کا ہو جائے تو لوگ جل جائیں. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ ہمیں 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ میں رکھتا ہے. اور قرب قیامت کی علامت ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. تو اس لیے ابھی ارے میں دیکھ رہا ہوں لوگ چینلوں پہ پروگرام کر رہے ہیں قیامت آ گئی. ارے بھائی قیامت کی نشانیاں پڑھی ہے, قیامت اس طرح نہیں آتی ہے. ابھی بہت ساری پیشن گوئیاں باقی ہیں. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں دیگر مسالوں کی طرف. اب ہم اس میں بڑے اہم مسالے ڈالنے والے ہیں جو اس کو بنائیں گے. یہ ہے کالی مرچ. ایک ہوتی ہے کالی مرچ کی کڑھائی, اس میں لال مرچ نہیں ڈلتی. اچھا جی, اس کے بعد ہے یہ کسوری میتھی. ابھی تک دیکھا آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالا میں نے, یہ آخر میں ڈلتا ہے. یہ کسوری میتھی آ گئی. کسوری میتھی کے بعد اس میں ہم نے ہلدی ڈالنی. تو آج کل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتا رہا ہوں کہ کھانوں میں ہلدی زیادہ ڈالیں, ضروری ہے آج کل, کیونکہ ہلدی کرونا کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور ذرا ہم اس میں 1-2 منٹ لیں گے. اللہ کا بڑا کرم ہے, مالک کی مہربانی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ کڑھائی کے بارے میں نہیں, مالک کی مہربانی یہ کہ کوئی 20 دن ہو گئے سڑکوں پہ نکلا ہوا ہوں, کام کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اب یہ آ گئے ہم اپنی شاندار کڑھائی کی طرف. اب اس میں جو چیزیں اہم ڈلنی رہ گی, جو اہم کام ہے, وہ سب سے پہلے اس میں ڈلے گا نمک. نمک شروع میں بالکل نہیں ڈال رہا تھا ہاتھ سے, لیکن اب میں ڈال رہا ہوں کیونکہ میری ہر چیز الحمدللہ کلیئر آئی ہے جو میں اب ڈال رہا ہوں. چلے یہ نمک ڈل لیا. یہ اندازے ہوتے ہیں, اندازے. اب وہ اگر کوئی سوچے وہ اتنا سارا ڈل رہا ہے, او بھائی ہمیں پتہ ہے کڑھائی بناتے ہیں ہمیں معلوم ہے کیسے ڈلے گا. اب اس میں ڈلے گا گرم مسالہ. گرم مسالہ ڈلے گا یہ اس میں گرم مسالہ. اب یہ ہم نے صرف کچھ نہیں کرنا آپ کو, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میں کیا جادو کرنے والا ہوں. یہ ہو گیا, یہ ڈھکنا ہم نے اس پہ ڈھک دیا, ٹھیک ہے. تو اب جو جادو ہونے والا ہے نا, جادو بڑا کمال کا ہونے والا. جادو کیا ہونے والا ہے؟ جادو شروع ہوتا ہے. جادو شروع ہو رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. چولہا بند. اور
یہ اب جو آ رہی ہے نا، آئے ہائے ہائے ہائے، یا اللہ کل مومن مسلمانوں کو ایسی کڑھائی پکانا سکھا پروردگار، لوگوں کو اپنے گھر کا کام کرنا سکھا، اور یہ کڑھائی حاضر ہے. یار کڑھائی ہے، کڑھائی وی آئی پی کڑھائی ہے، مگر وی آئی پی لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میں اپنے اللہ مجھے اجازت دے رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. اور اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے. گارنشنگ جو ہے وہ چکن کڑھائی تیار ہے، اور یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. آخر میں جاتے جاتے آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ حالات آگے آنے والے صحیح نہیں ہیں. میری عادت یہ ہے کہ میں ہنستے کھیلتے وقت گزار دیتا ہوں. اگر میں آپ کو شروع سے یہ ڈرانا شروع کر دوں کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدل سکتا ہے، بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا چینج ہونے کی طرف جا رہی ہے. بہت ساری اموات کا خدشہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن کوشش کریں ایسا نہ ہو. تو میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، برائے مہربانی گھروں میں رہیں، پلیز گھروں میں رہیں. میں آپ کے لیے یہ پروگرام اپنی جان مار کے اس لیے کرتا ہوں، سڑکوں پہ بھی نکلا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں، دیکھیں، یہ چیزیں بنانا سیکھیں. سو پلیز اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے سیف، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آیا کہیں سے اور اس نے آ کر اپنے پورے گھر کو وہ وائرس لگا دیا. تو پلیز پلیز، مراد علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، خیال کریں. خان صاحب بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے اپنی سیفٹی کرنی ہے. ان تمام چیزوں کا خیال کریں پلیز. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے کل اس اپنے بن کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.